بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ درود شریف پڑھیے اور پڑھتے رہیے۔ یقین جانیں کہ درود شریف آپ کی ذات کو سنوار دے گی، آپ کے اخلاق نکھار دے گی، آپ کی عبادات میں اضافہ ہوگا، آپ کے ظاہری باطنی اعمال سنوریں گے، اور درود شریف کی برکت سے آپ ایسے ہو جائیں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ درود شریف جو سب سے کم درجے کا درود شریف ہے، وہ ایسا درود شریف ہے کہ نہ آپ کو درود پاک کے میننگز کا پتہ ہے، نہ ہی آپ کی توجہ اور دھیان ہے، نہ ہی آپ کی محبت ہے، لیکن بس آپ نے طے کر لیا کہ میں درود شریف پڑھوں گا کیونکہ اسے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب میں درود شریف پڑھتا رہوں گا تو میرے کام بن جائیں گے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کیونکہ ہم اردو اسپیکنگ ہیں، عربک نہیں آتی یا عربی میں معنی نہیں پتہ، اور بس ہم زبان سے درود شریف پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، ہمیں اس کے میننگز بھی نہیں پتہ، توجہ دھیان بھی نہیں ہے ہمارا، فوکس بھی نہیں ہے ہمارا، اور ہمارے گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے ہیں، ہماری زبان بھی خراب ہے، ہم اس سے لوگوں کا دل بھی دکھا رہے ہیں، تکلیفیں بھی دے رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی سارے ہو رہے ہیں، دنیاوی سارے کام ہو رہے ہیں، فیشن بھی کر رہے ہیں ہم، اور گناہوں والے اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم زبان سے صرف کہتے ہیں صلی اللہ علی محمد۔ یہ سب سے کم درجے کا درود شریف ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ رب اتنا کریم ہے کہ صرف ہماری زبان سے اس کے حبیب کا نام نکلتا ہے تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہمارے درجات بلند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہمیں نیکیوں سے نوازتا ہے۔ آپ یقین کریں اس درود پاک میں نہ اخلاص تھی، نہ محبت تھی، نہ توجہ تھی، نہ دھیان تھا، نہ ہی ہم نے اپنی کوئی برے اعمال چھوڑے، بس زبان سے کہہ دیا صلی اللہ علی محمد، لیکن اس رب کریم نے اپنے حبیب کے نام لینے والے کے گناہ معاف کر دیے، درجات بلند کر دیے، نیکیوں میں اضافہ کر دیا۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کے اندر اخلاص بھی نہیں ہے نا، اور آپ سب سے کم درجے کا درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو بھی ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آپ اعلیٰ درجے کا درود شریف پڑھنے والے بن جائیں گے، کیونکہ جو زبان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو تاثیر ضرور ملے گی، کیونکہ اس نام میں اعلیٰ تاثیر موجود ہے۔ ایسا سمجھ لیں آپ کہ ایک شخص بیمار ہے، وہ میٹھا تو کھا رہا ہے لیکن اسے مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی کیونکہ وہ بیمار ہے، لیکن جب وہ صحت مند ہوگا نا تو اسے اس مٹھائی کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ سیم ایز ابھی ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، برائیوں میں انوالو ہیں، ہمیں درود شریف کی برکات کا تو پتہ ہے لیکن درود شریف کی اہمیت کا نہیں پتہ، بس ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علی محمد، تو ابھی ہمیں وہ فیض نہیں مل رہا۔ لیکن جب ہم مستقل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے رہتے ہیں تو ہمارا دل خود بخود گناہوں سے بیزار ہو جاتا ہے، ہمارے اخلاق سنورتے ہیں، اعمال سنورتے ہیں، ہمیں نیکیاں کرنا اچھا لگنے لگتا ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ گناہ نہ کریں، پھر ہم کوشش کرتے ہیں بدنگاہی نہ کریں، جس زبان سے درود پڑھتے ہیں اس سے بری بات نہ کہیں، اور پھر رفتہ رفتہ یہ درود پاک کا جو فیض جاری ہوتا ہے وہ ہمیں بدل دیتا ہے، اور پھر ہمیں درود پاک کی وہ برکتیں ملتی ہیں، کیونکہ جو گناہوں کی بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے درود شریف پڑھنے کی برکت سے۔ تو اسی لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے سب سے کہ سب سے نچلے درجے کا درود شریف ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو محروم نہیں رہنے دیتا، اپنے پڑھنے والے کو ضرور رنگتا ہے۔ تھوڑا وقت لگ جائے گا، تھوڑے معاملات طے ہونے میں وقت لگے گا، لیکن درود شریف آپ کو ضرور رنگے گا۔ تو جس طریقے سے بھی پڑھ رہے ہیں نا، نہ محبت ہے، نہ توجہ ہے، نہ دھیان ہے، نہ تصور ہے، نہ ہی اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، نہ ہی اعمال اچھے ہیں، گناہوں کی بھرمار ہے، لیکن پھر بھی ایک نیک عمل جو کرنا شروع کیا ہے نا وہ کرتے رہیں۔ نچلے درجے کا درود شریف پڑھ رہے ہیں، کم درجے کا پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ جب آپ پڑھتے رہیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بہترین اور اعلیٰ درجے کا درود شریف پڑھیں گے، اور وہ بہترین اور اعلیٰ درجے کا درود شریف کیا ہوگا؟ جب آپ کو درود پاک سے محبت ہو جائے گی، پھر آپ محبت سے نام لیں گے، محبت سے درود شریف پڑھیں گے۔ جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کا دل خوشی محسوس کرے گا، تو آپ کا دل خوش ہوگا، دل میں عشق مصطفیٰ جاگ جائے گا، اور پھر آپ کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہوگا، کبھی ان کا کوئی واقعہ، کبھی ان کے حیات طیبہ کا کوئی ذکر، کبھی ان کے گنبد خضرا کا تصور، اور پھر جب آپ درود شریف پڑھیں گے اس طریقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم ہوگی، ان کی زیارت بھی ہوگی، ان کی محبت بھی عطا ہوگی، اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اور پھر جب آپ اس درجے کا درود شریف پڑھیں گے تو پھر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایسا درود شریف ہوتا ہے جہاں کثرت سے پڑھا جا رہا ہو اور وہاں پہ خوشبو بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جو محبت کا درود شریف ہو، توجہ کا درود شریف ہو، جس جگہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور اس کا احساس ہمیں دو طرح سے ہوتا ہے کہ وہاں درود شریف پڑھ رہے ہیں
تو جو درود شریف پڑھنے والا ہے اگر اس کی روحانیت بہت تیز ہے اور وہ باقاعدگی سے درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اس چیز کو محسوس کر لے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور اس اعلان کو وہ محسوس کر لے گا، ورنہ وہ خوشبو محسوس کر لیں گے۔ اور اگر روحانیت میں ابھی وہ لوور درجے پر ہے، نچلے درجے پر ہے، تو انہیں ایک دم احساس ہوگا کہ یہاں رونق سی ہے اور اس جگہ زیادہ روشنی دکھائی دینے لگی ہے۔ تو یہ آپ کے دو طریقے ہوں گے جس سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو اگر ہم درود شریف کے اس اعلیٰ معیار اور درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو شروعات تو کرنی پڑے گی، چاہے ہم چھوٹے درجے سے شروع کریں، سب سے کم درجے سے شروع کریں، لیکن ہمیں درود پاک پڑھنا ہوگا، مسلسل پڑھنا ہوگا، اور درود شریف پر ہی اپنا عمل چھوڑ دیں، اپنا کام چھوڑ دیں۔ بس درود پاک ہی ہمیں سنوارے گا، درود پاک ہی ہمیں نکھارے گا، درود پاک ہی ہمیں رنگ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسا بھی ہو، جو بھی حالات ہیں، جو بھی کیفیت ہے، جو بھی طریقہ ہے، جو بھی اعمال ہیں، جب آپ گناہ کرنا نہیں چھوڑیں تو نیکی کرنا بھی نہیں چھوڑنا ہے، درود شریف پڑھنا بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ چاہے شیطان جتنا زور لگائے، جتنا وار کرے، درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا درود شریف اعلیٰ درجے کا، محبت والا، خوب ادب والا، تصور والا، دھیان والا ہوگا، اور جب یہ درجہ آ جائے گا تو پھر روحانیت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص محبت بھی نصیب ہوگی، زیارت بھی عطا ہوگی، ان کی خاص قربت بھی عطا ہوگی، اور پھر بس زمین پر درود شریف پڑھیں گے، فرش پر پڑھیں گے، عرش پر آپ کے چرچے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ہمیں اعلیٰ درجے کا، محبت والا، دھیان والا، خوب سوار کر درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔